نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهن شتى ودينهم واحد۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ دیکھیے، حیات مسیح کے متعلق جو احادیث ہیں وہ متواتر ہے، سینکڑوں احادیث ہے، اور علماء نے اس کے اوپر سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، اور وہ ایسی کتابیں ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ ہم شروع کر دیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ لیکن یہ سینکڑوں احادیث جو امت میں تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، ان سینکڑوں احادیث کا ان سے جو نتائج اور فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کے لیے ہم چند احادیث کا ذکر کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 یا 3 کلپ بن جائے۔ کوشش میری یہی ہے کہ بات مختصر ہو، لیکن جن احباب نے مجھے یہ کلپ بنانے کا پابند بنایا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کلپ بھی چند ہو۔ اب اگر ہم بات مختصر کریں گے تو کلپ زیادہ بڑھ جائیں گے، تو اس لیے ہم 2 3 4 احادیث کو ساتھ ملائیں گے، جیسے گزشتہ میں آیتوں کو ساتھ ملایا۔ اور مرزا قادیانی کی کوشش یہ رہی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ مسیح آنے کا جو وعدہ فرمایا تھا، اس سے مراد مسیح بنی اسرائیل نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے، بلکہ اس حدیث کا مفہوم وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تم میں پیدا ہوں گے اور وہ مسیح میں ہوں۔ اور پھر یہ کہنا ہے کہ میں اور امام مہدی، یہ بھی وہ کہتا ہے کہ امام مہدی بھی میں ہوں، مسیح بھی میں ہوں، اور دونوں عہدے انہوں نے اپنے ساتھ جمع کر لیے۔ گویا امام مہدی بھی بن گیا نعوذ باللہ، مسیح موعود بھی بن گیا، اور نبی بھی بن گیا۔ بلکہ مرزا قادیانی کا مرید جو اس کا بیٹا ہے بشیر الدین محمود، اس بدبخت نے تو یہ جو کتاب ہے اس کی حقیقت النبوہ میں وہ لکھتا ہے کہ چونکہ ان کو یہ نبوت کا فیض نبی علیہ السلام کی صحبت سے ملا ہے، اور نبی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہے، تو لہٰذا مرزا قادیانی بھی نبی علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہو گیا۔ خیر، اس کا ذکر تو ہم مرزا کی گستاخیوں میں کر چکے ہیں، تو ان احادیث کا ہم ترجمہ کریں گے، اور پھر اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان فوائد کو ہم بیان کریں گے، اور ساتھ میں مرزا قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ مسیح موعود میں ہوں، تو ان سے بھی ہم سوال پوچھیں گے۔ تو آتے ہیں پہلے حدیث کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء کرام علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک حقیقی بھائی ہوتا ہے جس کے ماں باپ دونوں شریک ہو، یعنی ایک ماں بھی ایک ہی ہو دونوں بھائیوں کا، اور باپ بھی ایک ہی ہو، جیسے عام طور پر ہوتا ہے۔ علاتی بھائی یہ کہلاتے ہیں کہ باپ تو سب کا ایک ہو لیکن مائیں مختلف ہو۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے 2 بیویاں کی ہے، اب ان دونوں بیویوں میں وہ جو دونوں بیویوں کے بچے آپس میں ہیں، یہ علاتی بھائی ہے، اس لیے کہ باپ دونوں کا ایک ہے لیکن مائیں مختلف ہے۔ اور اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ماں تو دونوں کی ایک ہو لیکن باپ مختلف ہو، جس کو کہتے ہیں ماں شریک بھائی۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے نکاح کیا اور اس کے شوہر نے طلاق دی یا مر گیا، اور اس پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا، پھر اس کا نکاح آگے جا کے دوسرے بندے کے ساتھ ہوا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس کو کہتے ہیں اخیافی بھائی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انبیاء کرام ہیں یہ آپس میں علاتی بھائی ہے۔ اچھا، یہاں پر علاتی بھائی سے مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ جو دین اور اصول ہے، جو بنیادی عقائد ہے، اس سب میں یہ انبیاء کرام شریک ہے۔
تو وہ دین کے جو اصول شریعت اور عقائد بنیادی اس میں تمام انبیاء شریک ہیں، کبھی نبی کے عقائد میں فرق نہیں آیا ہے۔ اور تو اس دین کو باپ سے تعبیر کر دیا، گویا کہ باپ سب کا ایک ہے، یعنی عقائد سب کے ایک ہیں۔ ہاں شریعتیں ان کے آپس میں مختلف ہو سکتی ہے، احکامات مختلف ہو سکتے ہیں، تو اس کو شریعت کو اور احکامات کے مختلف ہونے کو تعبیر کر لیا کہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں، یعنی شریعتیں الگ الگ ہیں۔ آگے فرمایا دینہم واحد، سب کا دین ایک ہے۔ تو جب دین ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کا باپ ایک ہے، یعنی یہ علتی بائی ہے۔ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، تو لہٰذا ان کے بعد سب سے قریب میں ہوں اور وہ میرے سب سے قریب ہے، اور باقی جو انبیاء ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے مجھ سے دور ہیں، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان انبیاء آئے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی بیان کر دوں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، تو یہ اس عیسیٰ سے خود اپنے آپ کو مراد لیتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور مرزا قادیانی کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ مراد یہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا دور پہلے گزر چکا ہے اور اب وہ آسمانوں پر ہیں، یہ مراد ان کی وہ ہے، لیکن مرزا اس سے بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، اور وہ نازل ہوں گے۔ مرزا قادیانی یہاں پر کہتا ہے کہ نازل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوں گے، بلکہ نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا ہوں گے، اور وہ پیدا ہونے والا میں پیدا ہو چکا ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نازلن کا لفظ آتا ہے، حالانکہ یہاں نزول کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں راجعن کا لفظ ہونا چاہیے تھا، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ، اس لیے کہ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ آتا ہے تو اس کے جو لفظ استعمال ہوتا ہے راجعن کا، لوٹنے والا، تو پھر راجعن کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ بات ان کے لیے، ان کا یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اور روایت ہے کہ جس روایت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے کہ عیسیٰ علیہ السلام لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قبل یوم القیامہ، فرمایا لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پا گئے اور وہ تمہاری طرف واپس لوٹ کر آئیں گے قیامت سے پہلے۔ دیکھیے اگر واپس کا لفظ نہیں، رجوع کا لفظ نہ ہوتا اور نازل کا لفظ ہوتا تو بھی صحیح ہے۔ مثال کے طور پر آپ نیچے منزل پہ بیٹھے اور ایک صاحب اوپر والے منزل پہ چلا گیا، اب آپ سے کوئی آ کے پوچھے کہ جی وہ کہاں ہے، آپ کہیں گے بس ابھی تھوڑی دیر میں اترنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پر گئے، اگر راجع ان کا لفظ نہ ہوتا تو یہ نازل ان کا لفظ بھی ان کے لیے کافی تھا۔ تو یہ جو روایت ہے اس کو بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ، وہ تمہاری طرف آئیں گے قیامت کے دن سے پہلے۔ اب یہ مرزائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام ماتا، ہم نے تو ثابت کر دیا لم یمت، اور پھر یہاں آپ کا مطالبہ تھا کہ راجعون کا لفظ استعمال، تو ہم نے راجعون کا لفظ بھی استعمال کیا، اور اب آپ کے سامنے پیش کر دیا جیسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ اشکال کرتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت مرسلاً بیان کی ہے، یعنی صحابی کا نام بیچ میں نہیں ہے، تو یہ روایت مرسل ہو گئی۔ حالانکہ مرزا قادیانی کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ کل شیء سمعتہ اقول فیہ سمعتنی اقول فیہ قال رسول اللہ فہو عن علی ابن ابی طالب، یہ تہذیب الکمال میں ہے، فرماتے ہیں کہ جس بات کے بارے میں بیچ میں صحابی کا واسطہ ذکر نہ کروں تو وہ سمجھ جاؤ کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ تو اب بات صاف ہو گئی کہ جہاں میری کوئی مرسل روایت آپ کو ملے گی اور بیچ میں صحابی کا راستہ نہیں ہوتا تو آپ سمجھ جائیں غیر ان فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا،
لیکن میں ایسے زمانے کے اندر ہوں کہ میں حضرت علی کا نام نہیں لے سکتا، تو اس لیے اس سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہی ہوں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حجاج ابن یوسف کا دور ہے اور ظالم اور جابر آدمی کی حکمرانی ہے، تو اس لیے میں حضرت علی کا نام نہیں لے سکتا۔ تو جس روایت کو میں مرسلاً بیان کروں تو اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب مرزا قادیانی کہتے یہ حدیث بلا سند ہے، تو یہ بھی آپ کو ہو گیا کہ یہ بلا سند نہیں ہے، یہ حضرت حسن کی روایت ہے، اور حضرت حسن نے اپنا ضابطہ بیان کر لیا حسن بصری نے کہ جس روایت کو میں مرسل بیان کروں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کو علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور مرزا قادیانی وہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 26 پر لکھتا ہے کہ ابن جریر طبری نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے۔ تو جب آپ نے اس کو انتہائی معتبر مانا اور ائمہ حدیث میں سے مانا، تو اب ان کی نقل کی ہوئی روایت پر آپ اشکال کیسے کر سکتے ہیں؟ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 261 پر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے۔ چونکہ اس روایت میں راجعون الیکم اور لم یمت کے الفاظ ہیں، تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اگر یہ حدیث معتبر ہے تو یہ صحیح ستہ میں بھی ہونی چاہیے تھی۔ گویا صحیح ستہ کا ذکر نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ عجیب ہنسی آتی ہے مرزا قادیانی کے اوپر کہ اگر کوئی روایت صحیح ستہ سے آپ کو ملے لیکن بخاری میں نہ ہو، مسلم میں نہ ہو، تو مرزا قادیانی کہتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے ان کو شیخین نے نہیں لیا۔ اور اگر وہ مسلم میں ہے لیکن بخاری میں نہیں ہے تو کہتے ہیں اس لیے چھوڑ دیا کہ بخاری نے اس لیے چھوڑا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے جن چیزوں سے استدلال کیا ہے وہ روایت موضوع، جعلی اور من گھڑت ہے، وہ کتب حدیث میں آپ کو کہیں پر نہیں ملیں گی۔ اگر ملیں گی تو اس کے اوپر شدید جرح موجود ہوگی، لیکن وہ تو مرزا قادیانی کے ہاں معتبر ہے۔ اگر آپ اسی چیز کو معیار بناتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی وہ باتیں ذکر کریں گے کہ جس کی نسبت آپ نے بخاری کی طرف جھوٹ بول کر کیا ہے، مسلم کی طرف جھوٹ بول کر کیا ہے، صحیح ستہ کی طرف جھوٹ بول کر کیا ہے۔ اور مرزا نے یہ سمجھا کہ میرے موجودگی میں تو اب حدیث کی جرح و تعدیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جرح و تعدیل کی ضرورت اس لیے نعوذ باللہ کہ میں ملہم ہوں، اور ملہم جو بات کرتا ہے تو وہ بات قابل قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے آپ کے سامنے اس روایت کو بھی بیان کیا، اس کو بھی آپ روایت کی تعداد میں شمار کریں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِفُوهُ، فرمایا کہ وہ نازل ہونے والے ہوں گے، وہ تشریف لائیں گے، اور جب ان کو دیکھو تو ان کو پہچان لینا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، وہ میانہ قد کے ہوں گے اور ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ سفید ہوگا، یعنی سرخ مائل با سفیدی، علیہ ثوبان، اور ان کے اوپر دو کپڑے ہوں گے، ممصران کأن رأسہ یقطر، ان کے اوپر دو کپڑے ہوں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے دوسری روایت میں زرد چادروں کا ذکر ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ ثوبان ممصران، ان کے اوپر رنگے ہوئے کپڑے ہوں گے، تو یہ رنگ سے مراد زرد چادریں ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ زرد چادریں جو ہے اس سے مراد دو بیماریاں ہیں، یہ دو بیماریاں ہیں، اور وہ دو بیماریاں مجھے لگی ہیں، ایک اوپر سر میں ہے کہ مراخ کی بیماری ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نچلے دڑ میں ہے، اور یہ ہے کہ ان کے کو پیشاب کی تکلیف ہوا کرتی تھی، تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے نعوذ باللہ۔ فرمایا ان کے سر سے پانی ٹپکتا ہوگا۔ پانی ٹپکنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے وہ غسل کر چکے، تو جب وہ واپس آئیں گے تو گویا ان کی زندگی موقوف ہو گئی ہے، اور اب یہ کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حالانکہ اس وقت ان کے اوپر کسی نے پانی نہیں ڈالا ہوگا، اور وہ اس پانی سے وہی پرانا والا پانی ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ صلیب کو
توڑیں گے۔ صلیب کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ علامتی طور پر، جیسے آج کل فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی آئیں گے اور وہ اسرائیل کے جھنڈے کو آگ لگائیں گے، تو یہ علامتی طور پر اس جھنڈے سے نفرت کا اظہار ہے۔ تو اسی طرح وہ بھی جب آئیں گے تو وہ صلیب کو توڑیں گے، تو اس میں یہودیوں پر بھی رد ہو جائے گا کہ انہوں نے ان کو سولی پہ لٹکایا تھا، اور عیسائیوں پر بھی رد ہو جائے گا۔ اور خنزیر کو قتل کریں گے، یہ بھی خنزیر سے نفرت کا اظہار ہوگا کہ چونکہ یہ لوگ خنزیر کھا رہے ہیں اور ان کو بڑا مقام دے رہے ہیں۔ تیسری بات فرمائے جزیے کو ختم کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام وہ کافروں کو جب دعوت دیتے تو پہلے کہتے کہ ایمان لے آؤ، ایمان نہیں لاتے ہو کوئی بات نہیں، جزیہ قبول کر لو، اگر یہ بھی نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو گویا 3 صورتیں تھیں، ایمان یا جزیہ یا جنگ کے لیے تیاری۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے پاس صرف 2 ہی باتیں ہوں گی، یا ایمان قبول کرو اور یا یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جزیہ والی کہانی بیچ سے ختم ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں یضع الحرب کے بھی الفاظ ہے کہ وہ جنگ کو ختم کر دیں گے۔ جنگ کو ختم کرنے کی وجہ یہی ہوگی، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ فرمایا کہ پھر اس کے بعد وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، اور اللہ اس کے ذریعے تمام مذاہب کا خاتمہ کر دیں گے اس کے زمانے میں، اور تمام مذاہب اس میں ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد صرف اسلام ہی رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب سارے مذاہب والے ختم ہو جائیں گے اور صرف اسلامی ختم رہ جائے گا تو پھر جنگ بھی رک جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور جزیہ تو ویسے ہی آپ نے ختم کر دیا تھا کہ جزیہ کی تو ہمارے ہاں بات ہی نہیں ہے، بس 2 ہی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ زمین پر اور اس کے زمانے میں اللہ مسیح دجال کو بھی قتل کریں گے۔ تو یہ مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور ایک روایت میں بابلت کے پاس مرزا قادیانی نے دجال سے کوئی 20 اقوال ہے اس بدبخت کے، انسان جب خدا کو چھوڑتا تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ 20 اقوال ہے دجال کے بارے میں، اور اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ سمرت اس امت کے علماء ہیں جو میری نبوت کا اور میری مسیحیت کا انکار کریں گے۔ اور اس نے جو کہتا ہے اس سے مراد لدھیانہ ہے، لدھ سے مراد لدھیانہ ہے، کہ وہ لدھ کے پاس آ کر کے یعنی لدھیانہ آ کر کے دجال کو قتل کریں گے، اور دجال سے مراد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ کہ میں نے ان کو وہاں پر شکست دی تھی۔ یہ ایک اور کہانی ہے، انشاءاللہ اس پہ الگ کلپ بنے گا کہ مولانا ثناء اللہ نے ان کا کیا حشر کیا تھا، اور پھر ان کے پاس قادیان بھی گئے تھے لیکن مرزے کو مولانا کے سامنے ہونے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں میں نے لدھیانہ میں دجال کو بھی نعوذ باللہ قتل کیا۔ پھر امانت واقع ہوگی، یعنی لوگوں میں امن و امان کا دورہ آئے گا، یہاں تک کہ حتیٰ ترتع الاسود مع الابل، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ چلیں گے، والنمار مع البقر، اور چیتے گائے کے ساتھ، والذئاب مع الغنم، اور جو بھیڑیاں ہیں وہ بکریوں کے ساتھ، وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ، اور بچے وہ سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور ان کو وہ سانپ نقصان نہیں دیں گے، اور پھر وہ زمین پر 40 سال رہیں، اور پھر وہ زمین کے اوپر جیسے فرمائے 40 سال رہیں گے، اور پھر ان کی وفات ہوگی اور اس کے اوپر مسلمان نماز پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں ہوں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ تو ابن مریم ہے یا ابن چراغ بی بی ہے، یا یہ ہے کہ تو آسمان سے نازل ہوا ہے یا زمین سے اٹھا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 2 چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کی بیماری اور دوسری نیچے کی بیماری، یہ بھی جان چھوڑا رہا ہے اور تحریف کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا تم نے صلیب کو ختم کیا، عیسائی مذہب کو ختم کیا؟ بلکہ جس وقت تو آیا تھا عیسائیوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، جب تو مرا تو عیسائیوں کی تعداد کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ کیا تو نے خنزیر کو قتل کیا؟ یہاں تو اس کا مذاق اڑا دیتا ہے۔ کیا تو نے جزیے کو ختم کیا؟ ہاں جزیے کو تو ختم کیا کہ جہاد کو حرام قرار دے دیا۔ کیا تیرے زمانے میں اسلام تمام مذاہب پر غالب آیا؟ اور کیا تمام ملت اسلام میں داخل ہوئی؟ کیا تو نے دجال کو قتل کیا؟ کیا تیرے زمانے میں ایسا دور آیا کہ جس میں شیر اور اونٹ اور چیتا اور گائے اور اسی طرح بکریاں اور جو بھیڑیے ہیں وہ ساتھ پھرے ہیں؟ کیا تیرے دور میں ایسا آیا ہے کہ بچوں نے سانپوں کے ساتھ کھیلا ہو اور پھر یہ ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکا؟ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر رہیں گے، لیکن مرزا قادیانی جو ہے وہ
68 سال اس کی ٹوٹل زندگی تھی، اور پھر اس کے بعد مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے، تیرے جنازے میں تو مرزائی آئے ہوں گے، مسلمان تو کوئی نہیں آیا۔ اچھا، یہاں پر تو بات یہاں تک آ گئی، اب تھوڑا آگے بھی اس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم وہ آئیں گے الی الارض، زمین کی طرف۔ اب یہاں الی الارض سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ نزول آسمان سے ہی ہوگا، جس طریقے سے کنز العمال کا حوالہ ہم نے آپ کو دیا کہ اس میں فرمایا ینزل من السماء، آسمان سے، ینزل اخی عیسیٰ ابن مریم من السماء، وہاں بھی آسمان کا لفظ ہے، الی الارض۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر آسمان کا لفظ ہے، اس لیے کہ زمین کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے اتریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر ان کے بعد انا و عیسیٰ فاقوم انا و عیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر، میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے نکلیں گے، حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان میں سے۔ اچھا، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ان دونوں کے جو قبر ان کی ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں بنے گی۔ اب مرزا قادیانی یہاں پر کہتا ہے کہ اس قبر سے مراد روحانی قبر ہے، یہ نہیں ہے کہ واقعی وہ آئیں گے اور زمین کے اوپر، بلکہ مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر میرے اور نبی علیہ السلام کے قبر کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس سارے فاصلوں کو ہٹا دیا جائے گا اور میری قبر ان کے قبر کے ساتھ ملا دی جائے گی۔ عجیب بات ہے، حضرت ابو بکر کی قبر وہاں ہے، حضرت عمر کی قبر وہاں ہے، نبی علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، تو یہ سارے حقیقی قبریں ہیں۔ تو پھر مرزا کو ماننا چاہیے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وہاں نہیں ہے۔ اب سب کے تو حقیقہ قبر مراد ہے، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے میری قبر کو وسعت دی جائے گی۔ پھر مرزے کی قبر سے لے کر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تک راستے میں کتنے قبرستان آئیں گے جس میں مسلموں اور غیر مسلموں کے سب کی قبریں ہوں گی، تو کیا یہ جب ملائی جائیں گی تو ساری وہاں پر پہنچ جائیں گی؟ اور مرزا قادیانی کو تم نہ مکہ میں جانا نصیب ہوا اور نہ مدینہ میں جانا نصیب ہوا، بلکہ اگلی روایت میں دیکھیں حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یدفن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ رضی اللہ عنہما فیکون قبرہ رابعا۔ یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے۔ فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تدفین ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی قبر ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی دیکھ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، کیا آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ یعنی اگر میں آپ کے بعد زندہ رہی اور آپ کی وفات پہلے ہو جائے، ان ادفن الی جنبک، کہ میں آپ کے پڑوس میں میری تدفین ہو جائے، تو آپ نے فرمایا وَأَنَّ لَكِ بِذَلِكَ الْمَوْضِعَ، آپ کے لیے یہ مقام اور رتبہ کہاں ہو سکتا ہے؟ مَا فِيهِ إِلَّا مَوْضِعِ قَبْرِ، اس میں تو میرے قبر کی جگہ ابو بکر اور عمر کی اور عیسیٰ ابن مریم کی، تو 4 قبریں ہو جائیں گی۔ مرزا قادیانی نے ایک تو اپنی قبر روحانی وہاں ثابت کرنے کی کوشش کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے قبر میں دفن کیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی توہین ہوگی۔ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قبر کو کھولا جائے گا اور آپ کے ساتھ ایک ہی قبر میں لٹایا جائے گا، بلکہ اس کی جگہ تو آج تک الگ سے خالی پڑی ہوئی ہے۔ نہ آپ کے روضے کی جالی توڑی جائے گی اور نہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کو کچھ نقصان دیا جائے گا، وہ جو جگہ خالی ہے فرمایا وہاں پر ان کی تدفین ہوگی۔ ان تمام احادیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے واضح اور کھل کر بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ان کی تدفین ہوگی۔ میں شارٹ کٹ کر کے احادیث کو چلا رہا ہوں تاکہ اس میں کوشش ہوگی کہ ایک کلپ میں مختصر بات سب کے لیے ہو جائے۔ یہ اگلی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، لقیت لیلۃ اسری بی ابراہیم
ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، کہتے ہیں کہ جب میں معراج والی رات میں میری ملاقات حضرت ابراہیم سے بھی ہوئی، حضرت موسیٰ سے بھی ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ و علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ہم سب ساتھ بیٹھے تھے، فتذاکروا امر الساعہ، قیامت کے متعلق گفتگو شروع ہوئی، تو ان لوگوں نے یہ معاملہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹایا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا معلومات ہے، آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا میرے لیے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ فرمایا پھر یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹایا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے۔ پھر یہ معاملہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا، تو انہوں نے کہا کہ قیامت کب آئے گی، اما وجبتها فلا يعلمها احد الا اللہ، اور فرمایا ذالک وفیها عہد الی ربی، ہاں اتنی بات ہے، مجھے تو معلوم نہیں کب آئے گی، لیکن میرے رب نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ دجال نکلنے والا ہے، اور میرے پاس دو قضیبان، دو شاخیں یا دو لکڑیاں ہوں گی، پس جب وہ مجھے دیکھے گا یذوب کما ذاب رآنی ذاب کما یذوب الرصاص، وہ جب مجھے دیکھیں گے تو وہ ایسے پگھل جائے گا جس طریقے سے کہ نمک وغیرہ پگھلتا ہے۔ تو یہ دو تلواریں میرے پاس ہوں گی اور وہ ایسے پگھلے گا جیسے کہ تانبا وغیرہ پگھلتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ اس کو میرے ہاتھ سے فیہلکہ اللہ، اللہ اس کو ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ ان الحجر والشجر لیقول یا مسلم ان تحتی کافرا فتعال فاقتلہ، یہاں تک کہ اس وقت حجر اور شجر بھی کہیں گے کہ اے مسلمان میرے نیچے کافر ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ جیسے آج کل اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے تو وہ اس درخت کو اگا رہے ہیں، غرقد کے درختوں کو اگا رہے تاکہ اس کے نیچے ہمیں پناہ ملے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے۔ دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرا زمین پر آنا یہ خدا کا وعدہ ہے، اور اس زمانے میں پتھر اور درخت بھی کلام کریں گے، مرزا کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ دجال کے ساتھی جو جنگ میں شامل ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اب بتائیے کیا مرزا قادیانی کے دور میں ایسا ہوا ہے؟ پتھروں نے کلام کیا ہے، لڑائیاں ہوئی ہے، دجال کے ساتھی ہلاک ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ کبھی بھی اس بات کا جواب ہمیں نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے یہ تفسیر ابن جریر، اور علامہ ابن جریر ان کے ہاں یہ مشہور مفسر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہے عن حدثنا ابن ابی جعفر عن ابیہ عن ربیہ فی قولہ تعالی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قال ان النصارى اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصارہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آپ کے ساتھ انہوں نے اپنا جھگڑا پیش کیا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا من ابوہ، قالوا له من ابوہ، اس کا باپ کون ہے؟ وقالوا علی اللہ الکذب والبہتان، اور اللہ رب العزت پر انہوں نے جھوٹ اور بہتان باندھا، لا الہ الا ہو لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے اصل چیز ہے، الم تعلموا الستم تعلمون انه لا يكون ولد الا هو يشبه اباه قالوا بلى قال الستم تعلمون ان ربنا حي لا يموت وان عيسى ياتي عليه الفنا، اور اسی طرح فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے الستم ان ربنا قیم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه قالوا بلى قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا قالوا لا قال فلستم تعلمون ان الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء قالوا بلى قال فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا الا ما علم قالوا لا قال فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف يشاء فهل تعلمون ذلك قالوا بلى قال ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث قالوا بلى قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته امرأة كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحديث
قالوا بلى قال فكيف يكون هذا كما زعمتم قال فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا فأنزل الله تعالى عز وجل الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اس روایت میں یہ کافی لمبی روایت ہے، اور اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی۔ تو یہ ایک لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب اس حدیث کا خیر میں آپ کو مطلب بھی سمجھاتا ہوں کہ کچھ عیسائی نصارائے نجران آئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا مباحثہ ہوا الوہیت مسیح کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع تقریر فرما دی، اور یہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے تحت یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، کیا حضرت مسیح ابن اللہ نہیں ہے تو پھر بتائیں ان کا باپ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ وحدہ لا شریک ہے، بیوی اور اولاد سے پاک ہے، منزہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے مشابہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے مشابہ کیسے ہوں گے؟ بلکہ اللہ تو لیس کمثلہ شیء اور لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار حی لا یموت ہے، یعنی زندہ ہے، کبھی مرے گا نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت اور فنا آنے والی ہے۔ یہ جو لفظ ہے وَأَنَّ عِيسَىٰ يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَا، عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی۔ تو اب یاتی کا مطلب ہے کہ مستقبل میں ان پر فنا آئے گی، اور ان کا بھی عقیدہ یہی تھا نصارہ کا۔ اگر نصارہ کا عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو نبی علیہ السلام ان کے اس عقیدے کی تردید فرما لیتے۔ آپ نے تردید نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ ان کے اوپر فنا آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا بے شک یہ صحیح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کا قائم رکھنے والا اور تمام عالم کا نگہبان اور محافظ اور سب کا رازق ہے۔ اچھا، قادیانی ہم سے کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہم نے نصارہ سے لیا ہے، اس لیے کہ وہ بھی حیات مسیح کے قائل ہے، تو ہم کہیں گے تم نے یہ نظریہ یہودیوں سے لیا ہے۔ اچھا جی، اس لیے کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے۔ پھر نصارہ نے کہا کہ بے شک ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ان چیزوں کے مالک ہیں جن چیزوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، تمام عالم کا نگہبان ہے اور محافظ اور سب کا رازق، کیا وہ بھی ایسے ہی ہے؟ نصارہ نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا تم کو معلوم ہے کہ اللہ پر زمین اور آسمان کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، سب آپ کو معلوم ہے۔ نصارہ نے کہا کہ جی بالکل کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی شان ہے؟ نصارہ نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رحم مادر میں جس طرح چاہا بنا؟ نصارہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم کو خوب معلوم ہے کہ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بول و براز کرتا ہے؟ نصارہ نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور عورتوں کی طرح ان کی والدہ مطہرہ حاملہ ہوئی، اور پھر مریم صدیقہ نے ان کو جنا جس طرح عام عورتیں بچوں کو جنتی ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بچوں کی طرح غذا دی گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بول و براز بھی کرتے تھے۔ نصارہ نے کہا بے شک ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کس طرح خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ نصارہ نجران نے حق کو خوب پہچان لیا، مگر وہ دانستہ اتباع حق سے انکار کیا۔ اللہ عز و جل نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ نصارہ کے اس عقیدے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آپ علیہ السلام نے تردید نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب ان تمام باتوں کے خلاصہ کرنے کے بعد قادیانیوں سے ہمارے کچھ سوال بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس روایت میں آپ کو بتا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، ان کے اوپر فنا آئے گی، انہ نازل ان کے الفاظ ہے، ان عیسیٰ لم یمت کے الفاظ ہے، انہ راجع الیکم، یہبط عیسیٰ کے الفاظ ہے، ینزل عیسیٰ کے الفاظ ہے، فیکون قبرہ رابعا فیدفع معی فی قبری۔ اب حیات عیسیٰ کے ابواب احادیث میں باندھے گئے۔ ہم مرزائیوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں کہیں پر وفات مسیح کا باب ہمیں دکھا دیں، اور مدعی آپ ہیں
تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہم سے کہتے ہیں نا کہ آپ بتاؤ آسمان کا لفظ دکھاؤ. بھائی مدعی آپ ہیں، آپ امت کے خلاف ظاہر دعویٰ کر رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام لا ينزل من السماء، اور آپ دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئی ہے. آپ دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قد ماتا، اور آپ دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام لا یرجع الیکم، یا لا یہبط عیسیٰ، یا لا ینزل الی الارض، اور یا کوئی ایسی حدیث دکھا دے جس میں ہو کہ ان کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں نہیں ہوگی. تو اب اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو سمجھ جاؤ کہ بلا وجہ جھوٹ بول کر خدا را لوگوں کو گمراہ اور رسوا نہ کرو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. میں نے انتہائی مختصر انداز میں چند احادیث کا حوالے آپ کے سامنے رکھے، ورنہ احادیث تو بے شمار ہے لیکن مفہوم تقریباً یہی ہے.